امام علی مقام نے دیکھا 60 ہجری سے پہلے 6 حکمران گزر چکے تھے، 5 خلفائے راشدین، 1 سلطان اسلام۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سلطان اسلام ہے۔ خلیفہ راشد ہو یا سلطان اسلام، یہ دونوں اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے، یہ قرآن اور حدیث کے پابند تھے، یہ اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے۔ خلیفہ راشد کا معیار اونچا ہے، سلطان اسلام اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو سلطان اسلام ہے وہ بھی پابند ہے قرآن اور حدیث کا۔ اگر سلطان اسلام قرآن اور حدیث کا پابند نہ ہو تو کبھی نبی کے نواسے 20 سال حضرت امیر معاویہ کو امیر نہ مانتے، سلطان اسلام نہ مانتے۔ جنہیں حضور کے نواسوں نے مانا ہے انہیں ہم بھی مانتے ہیں۔ امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ چند لوگ ہی بولے ہیں امام قیام میں ہو، مقتدی رکوع میں چلا جائے، نماز ہو جائے گی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کام تو اس نے نیکی کا ہی کیا ہے نا۔ رکوع کرنا کیا ہے؟ نیکی ہے۔ کام اس نے برا کیا ہے؟ بندے نے نماز پڑھی، امام رکوع میں تھے، مقتدی قیام رکوع میں، امام جو ہے وہ قیام میں تھا، مقتدی رکوع میں چلا گیا۔ بعد میں آپ نے اس سے کہا تیری نماز نہیں ہوئی، تو امام سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آیت پڑھ دی، اس نے کہا فاستبقوا فی الخیرات، اللہ کہتا ہے نیکیوں میں آگے بڑھو۔ تو یہ آیت فٹ ہوتی ہے یہاں؟ آپ مان لیں گے یہ آیت؟ اس لیے بعض لوگ آیتیں پڑھ کے گمراہی پھیلاتے ہیں۔ اگر کوئی آیت پڑھے کہ میں امام سے آگے اس لیے گیا ہوں چونکہ اللہ نے کہا نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا فی الخیرات، تو یہ آیت یہاں پڑھی جا سکتی ہے۔ ثابت ہوتا ہے بعض لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہی پھیلاتے ہیں، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ امام کے پیچھے رہنا، آگے نہیں چلنا۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو حضرت امام حسن کو امام بھی مانتے ہیں اور پھر ان کی صلح کو بھی نہیں مانتے، حضرت امام حسین کو امام بھی مانتے ہیں۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک حضرت امام حسین نے حضرت امیر معاویہ کی حکومت کو مانا ہے، اور یہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کر رہا ہے وہ حسنین کریمین کی گستاخی کر رہا ہے، وہ حضور کے نواسوں کی گستاخی کر رہا ہے، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی امام حسن نے لگائی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کسی صورت میں بھی امام حسن سے حکومت چھین نہیں تھے سکتے، یہ امام حسن نے خود ان سے صلح فرمائی ہے اور ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ میری نرمی سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، موجودہ دور میں نو مسلموں کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جیسے سخت آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی امام حسن نے لگائی۔ 6 حکمران گزر چکے تھے، 5 خلفائے راشدین اور 1 سلطان اسلام۔ خلفائے راشدین ہو یا سلطان اسلام، دونوں ہی قرآن اور حدیث کے پابند تھے، یعنی اپنی مرضی سے قانون نہیں تھے بنا سکتے۔ جب 7واں حکمران آیا نا یزید، اس نے شخصی حکومت کی ہے، اس نے شخصی حکومت، شورائی نظام ختم کر دیا اس نے۔ شخصی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قانون ہے۔ امام علی مقام نے اس لیے آواز بلند فرمائی کہ اگر یزید حکومت کرتا رہا تو حضور کی 23 سالہ محنتیں ضائع ہو گئی۔ جو قوم اللہ کے رسول نے تیار فرمائی ہے، اللہ کے رسول نے دین عطا کیا ہے، دین ختم ہو جائے گا، مذہب رہ جائے گا۔ امام علی مقام نے اس لیے یزید کے خلاف آواز اٹھائی کہ اگر یزید حکومت کرتا رہا، یزید اسلام کو مذہب بنا دے گا، دین نہیں رہنے دے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں امام علی مقام نے دین بچایا ہے کہ معاشرے میں قانون ہونا چاہیے تو اسلام کا، مسجد میں بھی اسلام ہو، عدالت میں بھی اسلام ہو، درسگاہوں میں بھی اسلام ہو، معیشت میں بھی اسلام ہو۔ امام نے کس کے لیے جان دی؟ تاکہ اسلام بطور دین پہچانا جائے۔ کس کے لیے جان دی؟ تاکہ اسلام بطور دین پہچانا جائے۔ آپ مجھے بتائیں آج دنیا میں کوئی اسلامی ملک ہے جس میں دین موجود ہو؟
جس میں سودی بینک نہ ہو. اس ملک کا نام مجھے بتائیں، اسلامی ملک جس میں سودی نظام نہیں ہے. وہ ملک بتائیں جس میں اسلام کی سزائیں دی جاتی ہوں، یعنی چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. ایک ملک تھا، اب اس نے بھی نظام سمیٹ رہی ہے. وہ ملک بتائیں جہاں شراب کے پرمٹ نہیں جاری ہوتے، جہاں جوئے کے اڈے قائم نہیں. موجودہ دور کا جو مسلمان ہے نا، اس نے بھی اسلام کو مذہب بنا دیا، دین نہیں رہنے دیا. اسلام بطور دین معاشرے میں کب غالب آئے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، پر کنسیپٹ تو کلیئر ہونا چاہیے نا. پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ اسلام مذہب نہیں بلکہ دین. موجودہ دور میں کوئی ایک اسلامی ملک بھی نہیں جس میں دین نافذ ہو. ہم اس پر ہی راضی ہیں کہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، ہم اس پر ہی راضی ہیں آج جو ہو رہا ہے. یہ کام یزید کے دور میں بھی ہوتے تھے. یزید نے دین کو ختم کرنا تھا. علامہ ابن کثیر نے یزید کے جو کرتوت لکھے ہیں نا، البدایہ والنہایہ پڑھ کے دیکھیں. یزید کے جو کرتوت حافظ ابن کثیر نے نقل کیے ہیں، مورخین نے بیان کیے ہیں. یزید یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا. یزید کے وہ سارے کرتوت موجودہ دور کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کے اندر یزید سے بھی زیادہ برے کرتوت. موجودہ دور اسلام کا نام یزید لیتا تھا. یزید کہتا تھا میں مسلمان ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، پر اس کے اندر جو برے کرتوت تھے، ان کرتوتوں کی وجہ سے امام علی مقام نے آواز اٹھائی موجودہ دور کے حکمرانوں میں یزید سے بھی زیادہ برے کرتوت. موجودہ دور کا جو یزید ہے نا، اس نے ہمیں منوا لیا ہے کہ اسلام مذہب ہے، دین نہیں ہے. موجودہ دور کا یزید کہتا ہے میرے ملکوں میں آ کے مسجدیں بناؤ، مجھے کوئی خطرہ نہیں، مسجدوں سے کوئی خطرہ نہیں، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکاتیں دو، مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں، قانون ہوگا تو میرا ہوگا. ہم نے کربلا والوں کا مقصد نہیں اپنانا، ذکر ان کا کرنا ہے. تو مجھے بتائیں پھر ہم ان سے وفا کر رہے ہیں؟